ذرا سوچ تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں لمبی کی ہے، تم دیندار ہو، تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجد و مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ کر جانے والوں، کیا تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے؟ مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں، اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے۔ پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی۔ ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے، اب ماں سے کہتا ہے، ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں۔ بوڑھی ماں خوش ہو گئی۔ یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہیں جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو، ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں؟ لیکن میں عرض کروں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو، آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو۔ عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن، اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں، ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں۔ کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے، تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ۔ جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو، کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو۔ شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں، اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تنگی کا علاج ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر لمبی کر دیتا ہے، اس کو مالدار کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز میں اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اس کی نماز ناقص اور نامکمل رہتی ہے، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر لے۔ تو ایک جوان نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کا پلان بنایا اور اس نے کہا، ماں چل میں تجھے گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ بوڑھی ماں کے دل کی کلی کلی کھل گئی، دل کے کانوں سے سنے۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں، جوان میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کا بھائی، ان کا خادم، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دور دور سے آتی ہے محفلوں کے اندر۔ میں کہتا ہوں جب آپ کا شوہر آپ کی طرف متوجہ ہو تو کبھی تم بھی تو کہہ دیا کرو کہ وہ تمہاری ماں ہے، ذرا اس کا بھی خیال کر لو۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو یاد دلائے، خدا یاد دلا دے کہ اپنے ماں کا بھی ذرا خیال کر لو، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ شوہر آپ کے کہنے پر کچھ کرے گا۔ اور آپ کا حال تو یہ ہے، آپ کو اپنی ماں اچھی لگتی ہے، شوہر کی ماں اچھی نہیں لگتی۔ لیکن میری بہن یاد کرنا، یاد رکھنا، اپنی بوڑھی ساس کو تو کب تک ستائے گی؟ ایک دن تو بھی ساس بنے گی، اور جو سلوک آج تو اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہے،
اس سے بدترین سلوک تیری بہو تیرے ساتھ کرے گی. اس لیے کہ اللہ دور نہیں ہے. کما تدین و تدان، تم جیسے کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لے گا. وہ عورتیں سکون سے ہوتی ہے بڑھاپے میں جو اپنی ساس کی دعا لیتی ہے، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کی ماں ہے. اگر تم ساس کو گھر سے باہر نکلنے کا پلان کر رہی ہو تو گویا کہ تم اپنے شوہر کو بے جنت کرنا چاہتی ہو. اسے جنت کیسے ملے گی؟ بیوی نے بہکا دیا، یہ پلان بنا لیا کہ ماں سے الگ ہو جانا ہے، اور ماں سے کہتے ہیں ماں چل تجھے. ماں کی کلی کلی خوش ہو گئی، آج میرا بیٹا مجھے گھمانے لے جائے. بوڑھی ماں کو وہ لے کر کار میں بٹھایا اور اولڈ ہاؤس کے دروازے پہ کار کھڑی کی. پارک بنا ہوا تھا، اس کے زینے پہ ماں کو بٹھایا. کہا ماں دیکھ، یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ بڈھا گھر ہے، یہاں بڑی خدمت کی جاتی ہے، بہت خیال کیا جاتا ہے. آج سے تجھے یہاں رہنا ہے. اچھا میں چلتا ہوں، میرے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب جب موقع ملے گا میں آیا کروں گا ملنے کے لیے. ماں نے حسرت بھری نظر سے اپنے جاتے ہوئے بیٹے کی کار کو دیکھا. بیٹے کے گھر میں کوئی کمی نہ تھی، بہت مالدار تھا وہ، لیکن بیوی کے کہنے پہ ماں کو الگ کر رہا تھا. ماں نے اپنے دوپٹے سے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹے سے آنسو پوچھے. اور ماں کو کیا یاد نہیں آتا ہوگا، وہ گیلے بستر پہ سونا، اپنا دودھ پلانا. یہ دودھ کیا ہے؟ خون کے کئی قطرے ملتے ہیں تب جا کے کہیں دودھ کا ایک قطرہ بنتا ہے. 2 سال تک پورے شوق کے ساتھ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی. ماں کبھی سینے لگاتی، کبھی چومتی ہے، کبھی پیار کرتی، کبھی محبت کرتی. بلکہ وہ محبت ہی تو کرتی ہے، اور کرتی کیا ہے. اس نے جاتے بچے کو دیکھا، جوان بیٹے کو دیکھا، لیکن بڑھاپا حسرت بھرے انداز سے ٹھہر گیا اور جوان بیٹا کار میں روانہ ہو گیا. اولڈ ہاؤس کے ذمہ داروں نے جس وقت ایک بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا، وہ رجسٹر لے کر کے چند ذمہ داران آئے، بڑھیا کے ارد گرد بیٹھ گئے. مائی تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا نے دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنا نام کہا. پھر کہا تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑھیا کی ہچکی بھر گئی، آواز بھرا گئی، بیٹے کا نام نہ لے سکی. کسی نے کہا مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. مائی تیرے بیٹے کا نام؟ کچھ نہیں کہا. کسی نے کہا چھوڑو، مائی کو اندر لے کر کے چلو، یہ اس کا بیٹا اس کو آج چھوڑ گیا ہے نا، اس لیے اتنی ناراض ہے کہ یہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے اتنی ناراض ہے کہ اپنے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی، بڑھیا نے پوری بڑھاپے کی طاقت کو اکٹھا کیا اور بول نہیں پا رہی تھی، رو رہی تھی. کہنے لگی خبردار، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ بھی اگر کہا تو یہ نہ کہنا کہ ناراض ہوں، اس لیے بیٹے کا نام لینا نہیں چاہتی. اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، اس لیے اس کا نام لینا نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بڑا مشہور ہے، اگر نام بتا دوں گی تو میرے بیٹے کی بے عزتی ہو جائے گی. اس کی آبرو کو بچانے کے لیے نام نہیں لیتی. ماں یہ ہوتی. تم نے ماں کو کبھی نہیں پہچانا. یہ دنیا کی رنگینیاں، رنگریلیاں، یہ سب تم اس میں ڈوبے ہو. آج تمہیں ماں باپ کی اہمیت نہیں پتا. آؤ، جس دن تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایک ماں نہیں ہوگی، جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں رونق نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کی زندگی میں مکمل خوشیاں نہیں ہے. جس کی ماں نہیں ہے اس کا سر گویا کے کھلا ہوا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ بے سہارا ہے. جس کی ماں نہیں ہے گویا کہ وہ مکمل طور پر زندگی کی لذتوں سے اللہ اکبر لطف اندوز نہیں ہے، کہیں کہیں وہ محروم ہے. اس لیے کہ ماں کیا ہے آپ کو بتاؤں، انسان کے پاس سب ہو، اگر ماں نہ ہو تو ایک دن اسے ماں یاد آتی. ہاں ضرور یاد آتی. مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. ایک دن میرے سرکار مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے. حضور کی مزگاں میں آنسو ہے.
مزگا پہ آنسو ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور گالوں پر آتے 5 مرتبہ حکم دیا ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں رب